الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان من، آج اگست 1969 کی 17 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت 266 سے ہو رہا ہے 2/266۔ سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پوچھا تھا کہ قوموں کو حیات نو کس طریق سے ملا کرتی ہے۔ میرے ذمے جو یہ عظیم فریضہ سپرد کیا گیا ہے کہ اس قسم کی مردوں کی بستی میں سور اسرافیل پھونکوں، اس قوم کو تازہ زندگی عطا کروں، یہ تو میری بات تک سننے کے لیے تیار نہیں، یہ تو بھاگتے ہیں مجھ سے، قریب نہیں آتے۔ کیسا توحی الموت، کیا طریقہ ہے وہ کہ جس سے ان مردوں کو زندگی مل جائے؟ تو اس کے لیے کہا یہ تھا کہ ابراہیم، تم نے دیکھا ہے کہ جنگل کے وحشی پرندوں کو کس طرح سے سدھایا کرتے ہیں، یہ ان سے زیادہ وحشی و غیر مانوس تو نہیں ہے۔ اپنے اندر اتنی کشش پیدا کرو، ان کے ساتھ اس قدر محبت سے، شفقت سے، انس سے، افیکشن سے پیش آؤ کہ آہستہ آہستہ بتدریج یہ تمہارے ساتھ ہل جائیں، مانوس ہو جائیں، اور پھر جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تو ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کے سدھائے ہوئے، مانوس کیے ہوئے پرندوں کو اگر دور دور پہاڑوں پہ بھی چھوڑ دیا جائے تو ایک آواز دینے پر وہ پھڑپھڑاتے ہوئے، دوڑتے ہوئے آ جایا کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے حق سے غیر مانوس افراد کو اپنے گرد جمع کر کے ان کے لیے حیات نو کا سامان پیدا کرنا۔ داعی انقلاب کے لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ وہ ان صبر آزما اور ہمت طلب مراحل سے بڑی استقلال، برداشت، تحمل، بردباری سے گزرے، زچ نہ پڑ جائے، تنگ نہ آ جائے۔ نہایت ضروری ہے اس کے لیے اتنی جاذب اس کی شخصیت ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تو بلندی سیرت اور پختگی کیریکٹر سے ہوتی ہیں، لیکن اس میں حلم اور استقامت، استقلال، برداشت یہ نہایت ضروری ہے۔ یوں جمع کیا اپنے گرد، اور اب اس جماعت سے کہا گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے پہلی چیز کہ کوئی بھی انقلاب برپا نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی تشکیل نو نہیں کی جا سکتی، اور انقلاب کے معنی فسادات نہیں ہیں، آپ کو تو یہ معلوم ہے نا، یہ تو قلب و نگاہ کا انقلاب ہے۔ لیکن جماعتی اجتماعی حیثیت سے کوئی بھی تشکیل نو نہیں کی جا سکتی۔ تا وقت کے پہلے اس کے روٹی کا انتظام جسے آپ کہتے ہیں، اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے اگلی ہی آیت میں ان سے کہا گیا تھا کہ انفاق کی بڑی ضرورت ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ اور جس طرح سے کہ داعی انقلاب سے کہا گیا تھا کہ یہ مرحلہ بڑا صبر آزما ہے، ان سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ مرحلہ بھی کم ہمت طلب نہیں۔ یہاں کسان کی مثال دی گئی تھی کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ کس طرح زمین کو تیار کرنے کے بعد اس میں بیج ڈالتا ہے، یعنی جو اپنے پاس متاع ہوتی ہے اس کو مٹی میں ملا دیتا ہے، ہر روز محنت کرتا ہے، شام کو خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، ایک مدت تک روز اسے یہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔
یہ کیا چیز ہے جس کے لیے، وہ کون سا جذبہ محرکہ ہے جس کو ہر صبح آمادہ کر دیتا ہے اس کے لیے کہ محنت کیے چلے جاؤ اور شام کو خالی ہاتھ واپس لوٹ آؤ. یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہ جس سے قرآن کی ابتدا ہوئی تھی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مستقبل پر ان کا یقین ہوتا ہے. جیسا کہ میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، ہماری سمجھ میں قرآن کریم اس لیے بھی نہیں آتا کہ یہ جو اس کی اصطلاحات ہیں انہیں ہم نے ایک مخصوص معنی پہنا رکھے ہیں اور ہم ان معانی کے خول سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. آخرت جب بھی ہمارے سامنے یہ لفظ آئے گا، تصور ہمارا مرنے کے بعد کی زندگی طرف جائے گا، دوسری طرف تصور جاتا ہی نہیں ہے. اتنے پختہ اور جاگزی ہو گئے ہیں یہ معانی تو اس کے سوا ذہن میں دوسری چیز آتی ہی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے مرنے کے بعد کی زندگی، یہ اس پر ہمارا ایمان ہے، برحق ہے، لیکن اس کے یہی معنی تو نہیں ہے، یہ محدود تو نہیں ہے آخرت مرنے کی بعد کی زندگی کے لیے. آخرت تو ہر مستقبل کو کہتے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں ہر سانس آنے والا سانس اس کی آخرت ہے، زندگی کے آنے والے دن اس کی آخرت ہے. ایک قوم میں ایک نسل کے بعد دوسری نسل آنے والی اس کی آخرت ہے، اور پھر پوری انسانیت کے ارتقائی منازل جو وہ طے کرتی جا رہی ہے، ہر آنے والی منزل آخرت ہے، اور پھر مرنے کے بعد کی زندگی بھی آخرت ہے. لہذا ہر جگہ یہی معنی نہیں کرنے چاہیے کہ جو ہی ہم نے آخرت کہا اور اس کے معنی ہم نے مرنے کے بعد اٹھا لیے. سوال یہ ہے کہ یہ کسان یہ کیوں محنت کیے چلا جا رہا ہے، مسلسل متواتر خالی ہاتھ واپس لوٹ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ بالآخرت ہم یوقنون، مستقبل پر اس کا ایمان ہے کہ 5-6 مہینے کی بات ہے. اگر میں نے خدا کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق یہ محنت کی، زمین اچھی ہوئی، بیج سالے ڈالا، محنت قانون کے مطابق کی، تو یہ کچھ وقت ہے جس میں صرف محنت ہی محنت ہے. پھر قرآن کے الفاظ میں ایک ایک دانے میں وہ 7 بالے اور ایک ایک بال میں 700 دانے. میں عرض کروں عربی زبان میں یہ 7 جو ہے، سبا جو ہے، اس کے معنی یہ 7 سے صرف نہیں ہوتے، متعدد بکثرت جیسے ہم کہتے ہیں. تو میں سینکڑوں بار میں نے کہا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، 1000 بار تو میں سمجھایا ہے صاحب. میں وہاں 20 مرتبہ گیا ہوں، اس کے معنی 20 100 1000 نہیں ہوتے، اس کے معنی کثرت ہوتی ہے، تعداد کی ساتھ متعدد جسے ہم کہتے ہیں. قرآن میں سبا کا لفظ آتا ہے، ہمارے یہاں 10 20 100 1000 کا لفظ آتا ہے. خیر، ایک ایک دانے سے اتنے اتنے دانے نکلیں گے. یہ ہے آخرت پر ایمان، مستقبل پر ایمان. اب جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ کسان کے لیے تو اب یہ آسان ہے کہ وہ ہر کسان دیکھتا چلا آ رہا ہے کہ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کو کسی ایسے یقین اور ایمان کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کبھی اس سے پہلے ایسا نہ ہوا ہو یا انہوں نے اپنی زندگی میں کم از کم ایسا نہ دیکھا ہو، اور پہلی مرتبہ ان سے یہ کہا جائے کہ یہ کرو، اور اس کے بعد وہ روز دیکھیں کہ محسوس نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، اس کے لیے ایک یقین محکم کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو ہمارے ہاں غلط معاشرے کے اندر دیانت اور امانت سے زندگی بسر کرنے کا تہیہ کرنے والے اللہ ماشاء اللہ چند قدم پہ جا کے گھبرا جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ وہ کسان ہوتا ہے جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، تھک جاتا ہے یہ روز کر کر کے. کیا پا لیا میں نے دیانتدار رہ کر، کیا حاصل ہے مجھے ایماندار ہو کے؟ روز مصیبتیں آتی ہیں، روز تکلیفیں برداشت ہوتی ہیں. یہ ساتھ والے لوگ دیکھیے کہاں سے کہاں نکلتے چلے جا رہے ہیں، گھبرا گیا.
اس نے اپنی کچی فصل کاٹ کے چارے کے طور پہ بیلوں کو ڈال دی. بڑا صبر آزما مرحلہ ہے، اور اس مرحلے میں سے صرف بالآخرت ہم یوقنون جو ہے وہی آگے لے جا سکتا ہے، کوئی اور چیز آگے نہیں لے جا سکتی. نیا معاشرہ متشکل ہو رہا ہے، اس میں دیے چلے جانا ہے، دیے چلے جانا ہے. مصیبتیں آ رہی ہیں، اذیتیں برداشت ہو رہی ہیں، تصادم ہو رہا ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے، کچھ مل نہیں رہا ہے، اور کچھ پتا نہیں کہ عرصہ کتنا لمبا اس میں لگے گا. کون سی چیز ہے کہ جو ان کو سستائے رکھے گی اس مقام کے اوپر، ان کے پاؤں میں لرزش نہیں آنے دے گی؟ بالآخرت ہم یوقنون. ایسا معاشرہ یہ بننے والا ہے کہ جس میں جتنی تمہاری بقایا زندگی ہوگی اس میں بھی امن، سلامتی، آسائشیں، خوشگواریاں، اور آنے والی نسلیں وہ تو معلوم نہیں کہ تمہاری اس کھیتی کے کتنی فصلیں وہ کاٹتی ہوئی لے کے چلی جائے گی. یہ تو کھجور کا درخت ہے، پھل دینے کے لیے تو 40 سال چاہیے، لیکن ایک دفعہ جب یہ زمینگیر ہو جاتا ہے، ہزار سال کے درخت تو ہمارے یہاں لاہور میں بھی لگے ہوئے موجود ہیں. اسلحہ ثابت وفرعها فی السماء. یہ وہ بیج ہیں کہ جن درختوں کی جڑیں پاتال میں اور ان کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ 40 سال تک کون انتظار کر سکتا ہے جسے آخرت پر ایمان ہو؟ ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ اس کی جگہ کیلا بو دے گا، 6 مہینے میں پھل لیا پھر اس کے بعد کاٹ دی. اگلا پھل وہ دیتا ہی نہیں، دیتا تو ہے 6 مہینے میں ایک ہی دیتا ہے. مثال کے طور پر میں نے عرض کیا ہے، یہ معاشرہ پھر کیا کرتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو مستقبل کی فکر یہاں پریشان کیے رکھتی. یہ ایماندار، یہ دیانتدار غلط معاشرے میں گھبراتا اس لیے ہے کہ اس وقت تو کسی نہ کسی طرح سے کہ بھئی اپنا بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں، کل کو کیا ہوگا؟ غلط معاشرے میں انسیکیورٹی جو ہے مستقبل کی، وہ انسان کے پاؤں میں لرزش لے کے آتی ہے. کل کو کیا ہوگا؟ مجھے کون پوچھے گا؟ میرے بچوں کی خبرگیری کون کر سکے گا؟ انسیکیورٹی فیوچر کی. قرآن ایک ایسا معاشرہ قائم کرتا ہے کہ جب وہ قائم ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ معاشرہ اعلان کرتا ہے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہارے اور تمہارے بچوں کے رزق کے ذمہ دار ہیں. وہ تو یہ اس وقت اعلان کر سکتا ہے جب یہ معاشرہ متشکل ہو چکا ہوگا. اس معاشرے کی تشکیل کے دوران میں جس قدر سعی و کاوش ہمت کرنی پڑے گی، ہو سکتا ہے کہ ان کے حصے میں تو کچھ نہ آئے. بدر کے میدان میں شہید ہونے والوں کے حصے میں اس دنیا کے نقطۂ نگاہ سے کیا آیا تھا، لیکن ان کی وہی فصل آج تک ہمارے جیسے نالائق بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ کھا ہی رہے ہیں. یہ جو چیز ہے کہ مستقبل جو ہے اس کے اوپر نگاہ رکھو اور پھر دیکھو کہ یہی آج کی تمہاری محنت، آج کا یہ جو معاشرہ صحیح تم متشکل کرتے ہو، کل کے لیے تمہارے ہاں کتنا سیکیورٹی کا سامان بہم پہنچا دیتا ہے. آیت شروع ہوتی ہے عزیزان من وجد میں آ جائیے. کیا عجیب مثالیں انسان پیش کرتا ہے، قرآن پیش کرتا ہے. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. کہا کہ ذرا سوچو ایک ایسے شخص کی مثال یا اپنی ہی مثال، تمہارے پاس باغات لہلہاتے ہوئے کھجوروں کے، انگوروں کے، بڑی آسائش سے زندگی بسر کرت ہوتی ہے، اور پھر وہ ویل اریگیٹڈ بھی سیراب ہو رہا ہے، وہ پانی فراوانی سے مل رہا ہے، درخت جوان ہو رہے ہیں، پھل دے رہے ہیں، پانی مل رہا ہے.
بڑی موج میں گزر رہی ہے یہ چیز. کہا سوچو تو صحیح کہ یہ سب کچھ ہو. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ, خود بوڑھا ہو گیا, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ٹھیک ہے. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ, اور اچانک ایک دن ایک ایسی جھلسا دینے والی ہوا تیز چلی کہ جس نے ان تمام درختوں کو بھسم کر کے رکھ دیا. کہا سوچو تو صحیح, ایسے وقت میں کیا حالت ہوگی تمہاری. زمانے کے حادثات ایسے آ سکتے ہیں کہ آج جو تمہارے ہاں بالکل سیکیورڈ ہے رزق کا ذریعہ, کل کو وہ نہ رہے. کہا اس وقت کے لیے کیا انتظام ہے تمہارے پاس. یہ جو اس وقت تم کوشش کر رہے ہو یہ ایک ایسا معاشرہ متشکل کر رہا ہے کہ وہ جس قدر بھی اس قسم کے حوادث آتے رہیں تمہیں کوئی فکر نہیں ہوگی. یہ جھیلے گا اس لیے کہ اس نے ذمہ لے رکھا ہے, نحن نرزقکم وإیاکم, ہم تمہارے اور تمہارے بچوں کے رزق کے ذمہ دار ہیں. یہ جو آج تم محنت کر رہے ہو یہ اس قسم کا معاشرہ متشکل کرنے کے لیے تم محنت کر رہے ہو. سوچو تو صحیح, اگر ایسا وقت آ گیا تمہارے اوپر اور کوئی اس قسم کا انتظام ہوا نہیں, کیا کرو گے. قرآن نے تو مثال ہی دی تھی اور ہم پہ تو روز بیت رہی ہے عزیزان میں. ہمارے لیے دشواری نہیں ان چیزوں کو سمجھنے میں. روز ایسا ہوتا ہے, ایک حادثہ آتا ہے, ایک انقلاب آتا ہے, وہ فساد انگیز انقلاب جسے کہتے ہیں. اچھے اچھے انتظامات کیے ہوئے برہم ہو جاتے ہیں, اور پھر بعض انقلابات تو ایسے آتے ہیں کہ جس میں یاد آ گیا بات تو شروع ہوئی تھی 2/254 سے, ذرا پیچھے چلے جائیے. 2/254 یا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, کہا تھا کہ آج ابھی وقت ہے, تم اس معاشرے کی تشکیل کے لیے صرف کر سکتے ہو. قبل از وقت اس کے لیے کچھ کر لو. قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ, قبل اس کے کہ ایک ایسا حادثہ واقعہ ہو جائے, ایسا انقلاب برپا ہو جائے کہ اس میں پھر نہ تمہارے پاس کچھ رہے, نہ کہیں کاروبار کے لیے کوئی تمہارے پاس کوئی گنجائش باقی رہے, نہ کوئی دوست کام آ سکے, نہ کسی کی سفارش کچھ کر سکے. ایسے مواقع آ جائیں گے. آج تو سب کچھ ہے, کاروبار کے لیے بھی تمہارے پاس ہے, کھاتے پیتے ہو, بہت کچھ موجود ہے, دوست یار بھی بہت ہیں, بڑے مقام پہ ہو, ملینئر ہو, بڑی سفارشیں بھی چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, آج یہ کیفیت ہے. من قبل ان یاتی یوم عزیز و ایمان, ہماری پھر نگاہ قیامت پہ چلی جاتی ہے کہ کہا ہے کہ وہاں یہ چیز ہوگی. ٹھیک ہے, کیا کہہ گیا اقبال, سخن دے نامہ و میزاں دراز کر گفتی, ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود. ہم وہ نامہ اور میزان کے لیے قیامت پہ اٹھا رکھتے ہیں. اعمال نامہ تو ہر وقت گردن میں لٹکا ہوا ہوتا ہے, قیامت تو ہر سانس میں آتی ہے انسان کے. ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود. مصیبت یہ ہے کہ تو قیامت موجود کو دیکھتا نہیں, آنکھیں بند کرتا ہے, اس کو تو اٹھا رکھتا ہے قیامت کے لیے. یہ قیامت موجود عزیزان من ہمارے اس دور میں تو آئے دن نظر آتی ہے. تو ایک چکر اس قسم کا آتا ہے, نہ کاروبار کے لیے پیسہ, نہ دوست پہچانتا ہے, نہ سفارش سے چلتی ہے, اس میں ایک پائی کچھ نہیں ہوتا. کہاں قبل اس کے کہ اس قسم کے حوادث آ جائیں, قبل از وقت اس کے لیے انتظام کرو.
یہی وہ چیز یہاں کہی گئی ہے۔ لہلہات باغات والے اس زمانے کی اکانومی یہی تھی، اس قسم کے باغات کا ہونا، پھلوں کا ہونا، وہی مثال دی کہ پھر ایک ایسا جھکڑ چلے کہ جس میں یہ سارا قصہ ختم ہو جائے، خود ضعیف ہو، بوڑھے ہو جاؤ، بچے چھوٹے چھوٹے رہ جائیں۔ کیا بات ہے قرآن کی! آج عزیزان من کسی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی انشورنس ہی صحیح اچھی چیز ہے، اس پہ بھی اعتراض ہو جاتا ہے۔ یعنی بھوکے مرنے پہ تو کوئی اعتراض ان کو نہیں ہوتا، گداگری پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو نظام قرآن متشکل کرتا ہے یا بتاتا ہے وہ ان چیزوں سے بہت اونچا جاتا ہے، وہ تو آپ کے ہاں ہے نہیں، نہ آپ نے کبھی اس کی فکر کی، نہ آپ کے ذہن میں اس کا تصور ہی ہے۔ برسبیل تنزل اگر کوئی کسی قسم کا انتظام اس معاشرے نے کیا ہے تو ایسا وقت آ جائے کہ لہلہات تم بوڑھے ہو جاؤ، بچے چھوٹے چھوٹے رہ جائیں، ذرائع آمدنی تمہارے ختم ہو جائیں، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پرانی معیار کے مطابق انتظام ہے، نہ ہونے کے مقابلے میں کچھ انتظام تو ہے کیا ہوا دنیا والوں نے۔ پرانی نظام وہ آپ کے ہاں، وہ تو آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ جو کچھ برسبیل تنزل عام دنیا نے کیا ہوا ہے اس کے دروازے آپ خود اپنے اوپر بند کر دیتے ہیں۔ اعتراض ہو جاتا ہے جی سر، اس سے خدا کی رزاقیت کے اوپر حرف آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، خدا جسے چاہتا ہے دیتا ہے، رازق وہ ہے، اس نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ قرآن کی بات تو بعد میں کہوں گا، چھوٹا نہیں بڑی بات۔ عزیزان من یہ دعویٰ کہ خدا نے ہر ایک کے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے، ہر شام آدھی مخلوق دنیا کی بھوکی سو رہی ہے، کیا یہی ذمہ داری ہے رزق کی؟ آپ اپنی یہاں نگاہ دوڑا کے تو دیکھیے، اپنے قرب و جوار میں جن کے اوپر اس قسم کی مصیبت آگے پڑ جاتی ہے کہ ایک کمانے والا گھر کا اور وہ رات کو حادثے میں کہیں آ کے فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے، بیوہ، کوئی پرسانی حال نہیں، اس کے کفن دفن کے لیے بھی وہ گھر کا بیچتا بیچ کے بیچاری گزارا انتظام کرتی ہے، اور شام کو اس کے چولہے میں لکڑی نہیں ہوتی۔ یہ فیکٹس جن کو ہمیں فیس کرنا ہوگا۔ خالی تیرت مندی سے تو بات نہیں چلتی۔ میں اور آپ کہہ دیا کہ صاحب ہمیں خدا کی رزاقیت پہ ایمان ہے، میں پوچھتا ہوں کہ اعتراض کرنے والا جب یہ اعتراض کرے گا کہ یہ جو رات کو پورا کنڈا بھوکا سو گیا ہے، معصوم مظلوم، کیوں نہیں ان کو رزق دیا گیا؟ کیوں نہیں خدا نے اپنی ذمہ داری رزاقیت کی پوری کی؟ لیکن یہ اعتراض ان پہ ہے، قرآن کو تو اعتراض ہو نہیں سکتا۔ یہ سارے اعتراضات ہم وارد کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ عقائد ہوں یا نظریات انسانوں کے خود ساختہ ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صاحب خدا رزق کا ذمہ دار ہے، وہ جسے چاہتا ہے روٹی دیتا ہے، وہ خود دیتا ہے کہ اس میں روٹی دینی ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں جتنا زیادہ شدت سے کوئی ایسا کہتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ ہم اللہ والا سمجھتے ہیں۔ اللہ پہ بڑا بھروسہ، توکل اللہ کے اوپر، ان کے اوپر۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے عزیزان من، 36/47، 36/47، بڑی اہم آیت ہے، اس کو سامنے رکھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے سامان زیست رزق دیا ہے
اس میں سے تم کھلا رکھو ان محتاجوں کے لیے، ان بھوکوں کے لیے، ان کے لیے جن کا اپنا انتظام کوئی نہیں رہا. یہی بات ہے نا جو کہی جاتی ہے. سنیے جواب ہم یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ اللہ راضی ہے وہ کھلائے گا. قرآن کہتا ہے قال الذین کفروا، یہ کافر یہ بات کہتے ہیں للذین آمنوا، کافر ایمان والوں سے یہ بات کہتے ہیں نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ. ارے کیا کہتے ہو؟ ہم ان کے لیے روٹی کا انتظام کریں کہ اگر اللہ چاہے ان کو روٹی دینا تو وہ روٹی دے ان کو. روٹی دینے کا انتظام تو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. تم ہمیں کہتے ہو کہ ان کی روٹی کا انتظام کرو. لو یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے، یہی ہم کہا کرتے ہیں نا. تو اللہ چاہے تو ان کو وہ خود روٹ دے گا، روٹی دے گا. قرآن اس سے کفار کا قول کہہ رہا ہے. اندازہ لائیے، کہتے ان انتم الا فی ضلال مبین، کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں ہے یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں. عزیزان من غور طلب چیز ہے. صبح سے شام تک دوہرائے چلے جاتے ہیں سب اس کے بعد. تو یہ تو اللہ کی مشیت میں نہیں ہے کہ ان کو ملے. کوئی بھی امیری صاحب اس کے ہاتھ میں ایسا ہے، ان کو وہ بھوکا رکھتا ہے، وہ رکھتا ہے، جس کو وہ دیتا ہے لاکھوں میں وہ دیتا ہے. ہمیں تم کہتے ہو کہ ان بھوکوں کا روٹی کا انتظام کرو. اگر ان کو روٹی ملنی ہوتی تو خدا کیوں نہ ان کو روٹی دے دیتا؟ اگر وہ چاہتا تو ان کو کیوں نہ روٹی دے دیتا؟ ہمیں کیوں کہتے ہو؟ قرآن کہتا ہے یہ کفار کا قول ہے، گمراہ ہیں، ضلال مبین میں ہیں یہ لوگ. کفار مومنوں سے یہ بات کہتے ہیں. انتظام کیا ہے؟ پہلے لفظ میں انفقوا مما رزقکم اللہ، جو کچھ تمہیں دیا ہوا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے، اس میں سے اپنی ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ کھلا رکھو ان کے لیے. یہ کہا جاتا ہے ان سے، اور وہ جواب میں یہ کہتے ہیں. بیان ہی یہی بات ہے نا برادران عزیز جو آج کہی جاتی ہے جب کہ انتظام کرو اس قسم کا کہ رات کو کوئی بھوکا نہ سوئے. یہ غریبی اور امیری کی اتنی جو طبقاتی تفاوت ہیں یہ ختم ہو جائیں. جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کی مرضی اور مشیت کی ہے جو اس طرح سے اس نے کسی کو غریب رکھا، کسی کو امیر بنایا. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ کن کا قول ہے؟ تو کہتا یہ ہے کہ خدا براہ راست کسی کو روٹی نہیں دیا کرتا، نہ ہی وہ کسی کو براہ راست بھوکا مارا کرتا ہے. یہ تمہارا نظام ہے جس سے تم چھینتے ہو ان سے، اور اس کے لیے پھر ان کو رزق پہنچانا. انفقوا مما رزقکم اللہ، تم کرو انتظام اس کا. کفار کہتے ہیں خدا انتظام کرے، خدا کہتا ہے تمہیں انتظام کرنا ہوگا. اور ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ خدا ہی انتظام کرے گا. خدا یہ کہتا ہے کہ سوچو نہایت عمدہ آسائش سے زندگی بسر ہو رہی ہے، ذرائع آمدنی نہایت اچھے ہیں. بوڑھا ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، نہ بوڑھا کمانے کے قابل نہ بچے کمانے کے قابل. ایک جھٹکا آیا حادثے کا، کسی طرح سے بھی وہ آیا اور یہ چیز بند ہو گئی. کہا سوچو ایسے وقت میں کیا کرو گے؟ ہم سے کوئی کہے تو ہم تو اللہ میاں کو بھی یہ کہہ دیں تو زیادہ ایسے وقت میں آپ روٹی دیجیے ان کو، رازق تو آپ ہیں. اس نے کہا تھا کہ ہم خیر الرازقین ہیں. یہ جو بنیادی طور پر رزق کے لیے سامان ہے وہ سارا ہم نے عطا کر دیا ہوا اس زمین کے اندر. یہ رازقین جو قرآن نے کہا ہے وہ مان رہا ہے نا، اور رازق. اس کے بعد یہ تمہارا انتظام ہے جس کے لیے یہ زیادہ کمانے والے رازق بن جاتے ہیں ان کا، جو اپنی محنت کے باوجود اپنا
گزارا نہیں کر سکتے یا جن کا کوئی نہیں رہتا کمانے والا. ورنہ اگر یہ چیز خدا نے خود کرنی ہوتی تو وہ یہ مثال کیوں دیتا کہ سوچے ایسا وقت آ جائے گا تو کیا کرو گے. ہم تو یہ کہیں کہ اس سے کہ صاحب آپ کریں گے، ہم نے کیا کرنا ہے. آپ نے پیدا کیا ہے، ہر ایک کا رزق آپ نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، ان پہ آفت آ گئی، آپ یہ کیجیے. آپ یہ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. بڑی واضح کر کے ہم بات سمجھاتے ہیں، تم بیان کھول کے بات بیان کر دیتے، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے جو غور و فکر سے اس کو سوچے. اندھی عقیدت کی بنا پہ اس کو اللہ کے اوپر ڈال دینا کہ اس کی مشیت میں ہوتا تو یہ ہوتا، کہتا اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی. لعلکم تتفکرون. اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات. یہ حقائق نہ دے کے کہیں بیٹھے رہنا. یہ مجوسیوں کے تھے کہ وہ خود کرے گا جو کچھ اس نے کرنا ہے. انفقوا من طیبات، کھلا رکھو ان کو جو ضرورت سے زیادہ. من طیبات نہایت خوشگوار چیزیں، آگے میں بات کروں گا. آگے من طیبات یہ کہا ہے، من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. کیا بات ہے قرآن. اتنے سے لفظ ہوتے ہیں، ایک دنیا ان کے اندر سمٹ گئی ہوتی ہے. دو ہی تو چیزیں ہیں، یا صنعت و حرفت یا آپ کے یہاں کی زراعت. صنعت و حرفت ما کسبتم، جو کچھ تم اپنے تیار کرتے ہو، محنت کرتے ہو. کسبتم اس میں صرف انسان محنت کرتا ہے. اور اگلا ہے مما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے. زمین سے نکالنا آپ نے دیکھا، یہ اسی کے انتظام کے مطابق نکلتا ہے، اسی کے قوانین کے مطابق نکلتا ہے. محنت کرنی ہوتی ہے انسان کے لیے. اس کے اندر یہ بدے ہوئے خزانے ہیں. زمین کے اندر زمین اور اس کے اندر کے خزانے، یہ تو نہ کسی کی ملکیت ہے، یعنی نہ کسی انسان نے ان کو تیار کیا خود. آج تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم زمین کو کسی اس کے مالک سے خرید لیتے ہیں جس کو ہم قانوناً یا اپنے ذہن میں مالک سمجھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ مالک کیسے بنا؟ کہ جی اس نے کسی سے خریدی، باپ سے وراثت ملی. بھائی صاحب ذرا پیچھے چلتے جائیے. یہ سب سے پہلے جس نے زمین کے اتنے ٹکڑے کو اپنی ملکیت قرار دیا تھا اس نے کس سے خریدی تھی جناب؟ کون سے باپ سے وراثت ملی تھی؟ بات ختم ہو جاتی ہے. یہ اوریجنلی ابتدان جو چیز ہے یہ وصف ہے. اور اس کے بعد جو آگے کسی نے دیا وصف شدہ مال، چوری کا مال خریدنے والا بھی امیروں ہوتا ہے. اور کوئی ایسی زمین کسی کی لے لیجیے جو اس کی ملکیت نہیں ہے. اتفاق سے میرے سامنے 2 جج صاحب بن بیٹھے اسی وقت سے کر دیتے ہیں یہ ان کا سارا یہ بہناما. بیچنے والے کو اپنی ملکیت ثابت کرنی پڑتی. ٹھیک ہے، ہم مروجہ اپنے رواج، مروجہ قوانین کی روح سے ثابت کر سکتے ہیں، قانون و خداوندی کی روح سے بھی ثابت کر سکتے ہیں. وہ تو اتنا محتاط ہے کہ کسب تم نے تو کہا ہے کہ تم جو کچھ اس میں محنت اپنے ہاتھ سے کرتے ہو. زمین کے متعلق لفظ یہ استعمال کیے ہیں مما اخرجنا لکم. اس زمین سے تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ ہم نکالتے ہیں اس میں سے بھی انفاق کرو.
اخرجنا لکم، ہم نکالتے ہیں تمہارے لیے. اب اس میں دو چیزیں آ گئیں. انسان محنت کرتا ہے اس پہ. بنیادی طور پہ زمین جو ہے یہ کسی اور کی ہے. آج بھی آپ کو پتا ہے نا کہ وہ زمین وہ کاشت کو دی جاتی ہے. ایک مالک ہوتا ہے زمین کا، ایک کاشتکار ہوتا ہے. کاشتکار کو اس کی محنت کا حصہ ملتا ہے، مالک کو اس کا حصہ ملتا ہے. یہی تو سیم ہے نا آپ کے ہاں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یار اس کا مالک خدا، کاشتکار تم. بٹائی کے وقت اپنا حصہ بانٹ لو. ضمن بات آ گئی ہمارے ہاں یہ جو ہے نا حقوق اللہ اور حقوق العباد تقسیم کی ہوئی ہے نا ہم نے یہ دو چیزیں. یہ حقوق اللہ کیا؟ پھر وہ ہمارے ہاں یہ جو پرستش کی چیزیں ہیں، نماز روزہ وغیرہ، یہ حقوق اللہ. اور یہ جو صدقہ خیرات وغیرہ ہے حقوق العباد. قرآن میں تو حقوق اللہ کا لفظ ہی نہیں آیا. یہ تقسیم ہی غلط ہے. ایک جگہ ہے حق ہوں، وہاں اس کے لیے خدا کا حق جو ہے اس کو کہا جا سکتا ہے. ایک جگہ 6/142. دیکھیے یہ کہاں آیا ہے اور پھر معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو اس کا حق ہے، جو اس نے کہا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، وہ جاتا کہاں ہے. والذی انشا جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلها والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ. یہ زراعت کے متعلق ہے، کھیتی کے متعلق ہے. فصلیں اگتی ہیں، باغات ہیں، پھل ہیں، یہ سارا کچھ ہے. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب یہ فصل پک جائے تو اس میں سے تم کھاؤ. اسی لیے یہ تھا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور جب فصل کاٹو تو اس میں سے اس کا حق بھی دے دیا کرو. دو اس کا حق. یہ ہے جو خدا کا حق ہے. یہ حق ملتا کس کو ہے؟ کسے دیا جائے؟ ٹھیک ہے فصل کاٹ لی، گیہوں کے ڈھیر لگ گئے، بٹائی زمین تھی، بٹوارا کر لیا، اپنا حصہ ہم نے بوریوں میں بھر لیا، یہ اور پڑا ہوا ہے، یہ اس کا حق. یہ کسے دیں؟ مالک تو آیا ہی نہیں، سامنے ہی نہیں ہے. بات دوسری طرف چلی جائے گی. اسی میں سورہ مائدہ میں یا سورہ انعام میں ہی ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ پھر ان چیزوں میں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ ہمارا حصہ اور یہ حصہ خدا کا حصہ، اور پھر خدا کا حصہ بھی آپ ہی لے جاتے ہیں. یعنی پہلے وہ کر لیتے ہیں. یہ ہر چیز ایمانداری نال کرنی چاہیے جی. کوئی نال تھوڑا اللہ کا حصہ اللہ نہیں، ساڈا حصہ ساڈے نال. تو پھر وہ تو آیا نہیں آگے لین واسطے. یہ جس طرح انہوں کے مختار عام ہوں نا، اس کا حصہ بھی ہمیں. ہم اس سے پوچھتے ہیں زمین کے مالک سے کہ کاشتکار کو تو یہ حصہ ملے گا، آپ کا حصہ کہاں داخل، کہاں ہم راحت رکھتے ہیں، کہاں پہنچا دیں، کس کو دے دیں، کون ہے آپ کا نمائندہ؟ خدا کی سند ہونی چاہیے عزیزان من اس کا حصہ لینے کے لیے. میں نے کہا ایک ہی جگہ یہ ہے خدا کا حق، اس کا حصہ 56/63.
بڑی عجیب آیات، اور کون سی آیت عجیب نہیں ہے قرآن کی؟ اپنے جذبہ تحسین کی روح سے کبھی بے ساختہ زبان سے الحمدللہ یہ نکل جاتا ہے، ورنہ وہ فرق تابہ قدم ہر کو جا کے نیلے گرم، کرشمہ دامن دل می کشد کے جا این جا۔ قرآن کی تو کیفیت یہ ہے، افرأیتم ما تحرثون، کیا انداز، ذرا غور کرو اس چیز پر کہ جو تم کھیتی کرتے ہو، اور پھر عربی زبان کی بلاغت پہ وجد کیجیے، ما تحرثون، حرث، کھیتی باڑی کرنا، کہا تم کیا کرتے ہو؟ زمین تیار کرتے ہو، اس میں بیج ڈال دیتے ہو، اس کے بعد انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس ایک دانے کو جو 100 ڈالیوں میں اور دانوں میں تبدیل کرتے ہیں اور اس دانے سے یہ درخت اگاتا ہے اور اس سے یہ کھیتی اگاتی ہے، کیا یہ بھی تمہاری کاریگری ہے یا یہ ہم کرتے ہیں؟ کیا بات! طاہر و سون جو ہے اس میں غرب یہ جو فائل ہے یہ انسان ہی ہے، اور طلب چیز ہے یہ کرتا ہے، پتہ یہ تو تم کرتے ہو۔ کیسا دیانتدار پارٹنر ہے یہ عزیزان میں، یہ تم کرتے ہو۔ اب آگے یہ کہو انتم تزرعون، وہی یہاں سیدھا آ گیا، کیا تم پھر اس دانے کو فصل میں تبدیل کرتے ہو یا یہ ہم کرتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ یہ اگر قانون نہ ہو اس کے اندر تو تم یہ 4 دانے بکھیر کے گونیاں اور بھوریاں بھر کے لے جاؤ، یہ تمہارے یہاں کے دانے بھی بسل ہو کے رہ گئے، خاک میں مل جائیں، ماتھا پیٹو، ستیہ ناش ہو گیا، تباہ ہو گئے، بیج نہیں دیا۔ اس کے قانون کے خلاف کبھی ہوتا ہے تو یہ چیزیں واقع ہوتی ہیں نا۔ کہا جی پانی دیا ہم نے، بارش برسی، افرأیتم الماء الذی تشربون، پانی یہ جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ بادلوں سے ہم برساتے ہیں یا تم برساتے ہو؟ اس کا قانون یہ کچھ کرتا ہے، زندگی کا مدار اس پہ، ساری ذرائع کا مدار اس کے اوپر۔ یہ جو بظاہر ہم نہروں سے پانی دیتے ہیں، کنویں سے پانی دیتے ہیں، در حقیقت ان کا مبدا بھی وہی پانی ہوتا ہے جو وہ برساتا ہے، ضرورت کے مطابق پانی کی شکل میں۔ جو زیادہ بچ جاتا ہے وہ ریزروائر جو ہیں پہاڑوں کی چوٹیاں، ان کے اوپر برف کی شکل میں، کہ گرمی کے موسم میں جب بارش نہ ہو تو سورج کی تمازوں سے پگھل کے تمہارے دروازوں کے سامنے سے وہ گزرے۔ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ دیکھیے کس طرح سے بڑھتا چلا جاتا۔ لو نشاء لجعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر یہ سارا پانی کھاری ہوتا ہے جیسا سمندر کا پانی ہے تو پھر پی لیتے اس میں سے اور اگا لیتے تم اپنی فصلیں۔ افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ آگ پانی کے بعد جس پہ مدار ہے حرارت کے اوپر، زندگی کا، فصلوں کا، یہ سب چیزوں کا، ٹھیک ہے، لکڑیاں کٹھی کی، ماچس جلائی، کہتے ہو ہم نے آگ جلائی، یہ لکڑیوں کے اندر یہ چیز کاربن ڈائی آکسائڈ یہ چیز دیتی ہے، آکسیجن جاتی ہے، جلاتی ہے، یہ کون کرتا ہے؟ یہ تمہاری لکڑیاں، تمہاری ماچس نہیں، ہمارا انتظام ہے یہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں، تم اس میں اتنا کرتے ہو۔ دیکھیے کس طرح سے یہ بتاتا چلا جاتا ہے کہ اس میں تمہاری محنت کتنی ہے۔ ہم نے یہ کچھ دیا زمین بنیادی طور پہ، یہ ہم نے قوانین دیے، ہمارا نظام ہے، اس نظام کی چلانے والی مشینریاں ملائکہ لگی ہوئی ہیں، وہ سب کچھ کرتی ہیں، یہ ہم کرتے ہیں، تم نہیں کرتے، تم اس میں محنت کرتے ہو، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ قانون ہمارا یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، تم اپنی محنت کے حقدار،
53/39 لیس للانسان الا ما سعى، تم اپنی محنت کے حقدار ہو، تسلیم۔ یہ باقی زمین کے ملکیت ہماری تھی، یہ سارا کچھ جو کچھ انتظامات تھے یہ سارے ہمارے تھے، حرارت، پانی، یہ زراعت کے قانون، نظام، محنت تمہاری تھی۔ نحن جعلناہ تذکرۃ، یہ سب باتیں ہم نے کی ہیں کہ تم ذرا اس کو سامنے رکھو جو کچھ ہم کہہ گئے ہیں۔ مان لیا ہم نے کہ ٹھیک ہے صاحب، یہ جو کچھ پیدا ہوا ہے، یہ جو ڈھیر لگے ہیں گیہوں کے، اس میں ہمارا حصہ ہماری محنت کے بقدر، باقی حصہ آپ کا۔ ہم تو اپنا حصہ لے جائیں گے، آپ کا حصہ کس کو دیں؟ وہ حق کا ہوں یوم حساب جو کہا تھا وہاں، تو فصل کی کٹائی کے وقت اس کا حق یہاں پوچھا گیا کہ جی یہ آپ کا حق ہم کس کو دیں؟ کہا متاع للمقوین، بھوکوں کا حصہ ہے، یہ ان کو دے دو جا کے۔ خدا کا حق۔ میں نے عرض کیا تھا 56 سے اوور 63 73 تک، 63 سے 73 تک، اور اس سے آگے جو آیا تھا اس کو تو پوچھی ہی نہیں۔ کہا یہ چیز تو ہم نے تم کو سمجھائی ہے، ایک مالک زمین کا، ایک کاشتکار۔ کہا اس میں یہی کچھ ہے نا جو کچھ تم کرتے ہو، اور اس کو بالکل قانون کے مطابق، انصاف کے مطابق، عدل کے مطابق یہ چیز تم کہتے ہو نا ایسی، یہ چیز ہم نے یہ کر دی۔ یہ چھوٹے سے پیمانے پہ ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، اسی اصول کی بنیاد پر خدا کی ربوبیت عظمیٰ کے لیے بھی تم جدوجہد کر۔ سارا نظام ربوبیت یہ ہو جائے، ربوبیت عظمیٰ، یہ تو چھوٹی سی پیمانے پہ بات کہی ہے نا، سارا نظام تمہارا یہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے عزیزان من وہ نظام جس کے متحد کہا تو یہ کام کر لو گے تو پھر بڑھاپے کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، ذرائع آمدنی بند ہو گئے، حادثہ ایسا پیش آ گیا، اس شام کو تم بھوکے نہیں مرو گے۔ متاع للمقوین ہم نے اسٹور میں رکھی ہوئی ہے ساری۔ یہ نظام کسی کو رات کو بھوکا نہیں سونے دے گا۔ یہ ہے ربوبیت عظمیٰ جسے قرآن کریم میں لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ لہذا اے ایمان والو، کھلا رکھو اپنے سامان رزق کو، ما کسب مما اخرجنا لکم من الارض، بہت اچھا جی دیں گے ہم۔ فصل کی تقسیم کے وقت اگر مالک یا وہ دوسرا اس کا نمائندہ وہاں نہ ہو تو وہاں تقسیم پتہ وہ کیسے ہوا کرتی ہے؟ تو سارے روڑوں والی، مٹی والی، کنکریاں والی جنہوں کنک دی ہے بوری باندھی ہے، وہ اچھی اچھی جن کے اپنی طرف لے آتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین کے اوپر جب بٹوائی ہوئی تھی یہودیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، تو بٹائی لینے والے کو جو بھیجا تھا تو ہدایت بھیجی تھی کہ کہنا کہ وہ جو یہودی کاشتکار ہیں تقسیم وہ کریں۔ تو کہا اس قسم کی چیز کہ جسے تم خریدتے وقت بھی قیمت کم کر کے خریدو، تو وہ چیز جو ہے اسے کہو کہ اچھا صاحب یہ خدا کے راہ پہ دے دیتے ہیں۔ اب تو خیر ہمارے گھروں سے صبح کے وقت فقیر کو روٹی ملتی نہیں، فقیر بھی روٹی نہیں مانگتا، وہ بھی نقد مانگتا ہے۔ جس زمانے میں روٹی ملا کرتی تھی، مانگنے والا جو آتا تھا تو بڑی بھی بچے یہ کہا کرتی تھی
اور دے تاکہ رات بھی روٹی پی ہوئی آ گئی ہے ہوں کن کھانی آ گئی ہے دے دو اللہ واسطے رات کی باسی اللہ واسطے اور برہمن نے تو وہ گائے دے دی تھی اللہ کے نام پہ وہ جو گنگا میں گئی بہ گئی بڑی کوشش کی پکڑے ادھر ادھر سے وہ کچھ نہ پکڑی جی تو بالکل لہروں میں بہ گئی اس نے کہا جا ایشور کے ناطے دیتی کہا دیتے وقت یہ چیز نہیں ہے کہ وہ ایسی چیزیں ہمارے نام سے دینا شروع کر دو کیا انداز قرآن کا ہے کہ جنہیں تم خود اپنے لیے خریدنے جاؤ تو پوری قیمت کو خریدو نہیں کہو بڑی ناقص ہے ایسا نہ کرو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ یاد رکھو جسے تم دے رہے ہو وہ بھکاری نہیں تمہارے دروازے کا بڑی چیز غنی حمید وہ مستغنی ہے یہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے قابل حمد و ستائش کون سی چیز ہے جو اس راستے میں مانے ہوتی ہے عزیزان ماں یہ جو انفاق ہے دونوں منہ کھلے رکھنے میں آنی کے ادھر سے آتا جائے ادھر سے نکلتا چلا جائے اپنی ضرورت کے مطابق صرف اس میں سے لیا جائے جس طرح سے جسم کا نظام ہے پرورش کا صرف اپنی ضرورت کے لیے یہ لیتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے راستے میں کون سی چیز حائل ہوتی ہے یہی چیز حائل ہوتی ہے دنیا سنبھال کے ذرا رکھو احتیاط برتو کل کو مصیبت آ گئی تو کون تمہیں وہاں کے پرسان حال ہوگا یوں نہیں دیے جاتے اپنے بچوں کی بھی کچھ فکر کرو ٹھیک ہے غلط معاشرے کے اندر یہ چیز صحیح ہے ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن اگر یہی جذبہ صحیح معاشرے کی تشکیل کے وقت میں بھی معزن ہو جائے تو پھر تو بات بن نہیں سکتی اس میں تو جو السابقون الاولون ہیں ان کو یہ قربانی کرنی پڑے گی کہ خود کسی طرح سے بھی ہو تنگی ترشی میں جسے کہتے ہیں گزارا کیا جائے تکلیفیں بھی برداشت کر لی جائیں وہ ضرور اعلیٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ آپ تنگی میں رہ دیتے ہیں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر یہ چیز جو ہے وہ ہوگی ایسے وقت میں کون سی چیز ہے جو مانے ہوگی قرآن ہے عزیزان من الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء یہ تمہارے انفرادی جذبات جو ہیں وہ ایسے وقت میں تمہیں ڈراتے ہیں محتاجی سے اور کہتے یہ ہے بخل کرو یہ فحشاء جو ہے ہمارے ہاں تو پھر اس کے معنی وہی فحش کے ہی آتے ہیں نا بے حیائی کی چیزوں کے بھی معنی آتے ہیں نا یہ اس کے عربی زبان میں ثانوی معنی تھے عربیوں کے ہاں ان کا جو تصور تھا اسلام سے بھی پہلے کے جو عرب جاہلیہ کے تھے ان کے ہاں مہمان نوازی سخاوت یہ چیزیں بہت بڑے جوہر گنے جاتے تھے شعار تھا ان کے ہاں کا قوموں کا ان کے ہاں جو بخیل تھا بخل جو تھے ان کے ہاں سب سے بڑی بے حیائی وہ اسے کہتے تھے اس لیے فحشاء کے بنیادی معنی بخل کے اور یہاں تو بات صاف ہو گئی کہ یہ شیطان ہے جو تم کو ڈراتا ہے احتیاج سے فقر سے یامرکم بالفحشاء اور اس کے بعد وہ تمہیں کہتا یہ ہے کہ نہ بھائی اپنے آپ کے لیے سمیٹ کر رکھو بخل یہی ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے کسی چیز کو سمیٹ کر رکھ لینا دوسروں کی ضرورت کے لیے اسے نہ دینا یہ تمہیں اس چیز سے ڈرائے گا بات دوسری طرف چلی جائے گی ورنہ میں عرض کرتا کہ قرآن نے یہ جو نظام صلاۃ تھا اس کے لیے کہا یہ تھا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر 29/45
29/45 یہ نظام صلاحت تھا جس کے متعلق کہا تھا کہ وہ تمہیں روک دے گا یہ بری چیزیں، بخل سے، خود غرضیوں سے منکر، ہر وہ چیز جو عقل فریب کار کی سجھائی ہوئی ہو، یہ لفظ ہوتے ہیں اس کے معنی۔ بات پھر بڑی عجیب کیا گیا قرآن کہ شیطان کیا ہے؟ انفرادی جذبات پرستی کا تحرک، وہ جذبہ جو انسان کو صرف اپنے مفاد کی طرف لاتا ہے، اور اس لانے کے لیے عقل فریب کار پھر ہزار ہیلے سجھاتی ہے۔ پہلے تو جسٹیفیکیٹری ریزنز دیتی ہے کہ نہیں تمہیں یہ کرنا چاہیے میاں، تم اپنی نیت غور نال کی، کل کو تمہیں مصیبت آ جائے گی، کون تمہیں پوچھنے والا ہے؟ اس قسم کے لوگ تو روز ہوتے ہی رہتے ہیں، اپنا انتظام آپ کرتے پھر ہر طرح سے جائز اور ناجائز طریقے سے سمیٹتے چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں، یہ اس قسم کے جذبات انفرادی خود غرضی کے، جن کے لیے عقل فریب کار اس قسم کے دلائل دے اور پھر اس قسم کے عملی طریقے سجھائے کہ یوں سمیٹو اور یوں لاؤ، یہ ہے جسے شیطان کہا گیا۔ کہتا یہ ایسے وقت میں یہ کہے گا آج ہو جاؤ گے، اپنے لیے سب کچھ رکھو۔ میں ذرا آگے اگلی آیت کے اندر اس کے متعلق اس کا علاج بتایا گیا ہے۔ یہاں تو یہ کہا گیا کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، فقر کے لیے مغفرۃ منہ، یہ جو ہم نظام، جس نظام کی دعوت ہم تمہیں دیتے ہیں، جس کا وعدہ ہم کرتے ہیں تمہارے ساتھ، یہ تمہیں احتیاج سے حفاظت کا سامان بہم پہنچائے گا۔ فقر سے حفاظت کا سامان، ہمارے ہاں تو مغفرت وہاں جا کے ہوتی ہے نا، اور مغفر تو ہیلمٹ کو کہتے ہیں، یہ جو لوہے کی ٹوپی سر پہ رکھی جاتی ہے۔ فقر سے حفاظت کا سامان، یہ جو ہے محتاج ہو جاؤ گے۔ بخل سکھاتا ہے فضلم، وہ خوشحالیوں کا وعدہ دیتا ہے تمہیں، یہ کر کے دیکھو خوشحالیاں تمہارے لیے ہوں گا۔ واللہ واسع علیم، ان کی نگاہ بہت 4 قدم تک جاتی ہے، اس کی نگاہ بہت دور تک پہنچتی ہے، ان کا علم محدود ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، اب یہ بات آئی کہ انفرادی جذبات انسان کے مفاد خیش سکھاتے ہیں۔ یہ چیز حیوانی سطح زندگی کے اوپر تقاضا ہے زندگی کا۔ پریزرویشن آف سیلف بیسک انسٹنکٹ ہے لائف کے لیے، جہاں زندگی ہے تحفظ خیش اس کا بنیادی تقاضا ہے۔ چیونٹی کی ننھی سی جان، اس کے سامنے ذرا سا تنکا رکھیے، آپ دیکھیے کہ کس طرح تلملاتی ہے اضطراب انگیزیوں میں، اور پھر اور کچھ نہیں تو کاٹتی ہے، پھر کاہے کے لیے؟ حفاظت خیش کے لیے، ریزرویشن آف سیلف کے لیے۔ یہ بنیادی تقاضا ہے۔ عقل یہ سکھاتی ہے، اس تقاضے کو پورا کرنے کی تدبیریں سکھاتی ہے، یہ سب کچھ سکھاتی ہے، لیکن کرتی کیا ہے؟ ہر فرد کی عقل اس کی اپنی حفاظت کی تدبیریں سکھاتی ہے، دوسرے کی حفاظت کے متعلق وہ کچھ نہیں سکھاتی۔ دوسرے کو تباہ کر کے بھی اپنا فائدہ ہوتا ہے تو عقل یہ سکھاتی ہے۔ یہ جو چیز ہے، اس قسم کی عقل کہ جو تمہاری اپنی حفاظت کا بھی سامان بہم پہنچائے اور انسانیت کی حفاظت کا بھی سامان بہم پہنچائے، اس عقل کی ضرورت ہے۔ یہ وہ عقل ہے جسے قرآن کہتا ہے کہ یہ وحی کے ذریعے سے مل سکتی ہے۔ یہ عقل
اور اگلی ہی آیت میں یہ بات آ گئی، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ یہ جو تمہیں اس قسم کے آرگومنٹس دے رہا تھا، یہ جو تمہیں دلائل اس سے سجھا رہا تھا انفرادیت کے، مفاد خیش کے، ان دلائل کا توڑ اگر تمہیں کہیں مل سکتا ہے تو ان دلائل کی روح سے مل سکتا ہے جو وہی نے دیے ہیں۔ عجیب چیز ہے برادران عزیز۔ کہا جا سکتا تھا کہ یہ کچھ کرتا ہے، کرتا رہے، ہم حکم دیتے ہیں تم کو ایسا کرو، وہ تو دلائل دے رہا تھا۔ ابلیس نے تو پہلی بات کی ہی دلیل کی تھی، جب اس نے انکار کیا ہے سجدے سے، جھکنے سے، اسے پوچھا گیا تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، تو اس نے دلیل دی تھی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ آگ اس کو افضلیت حاصل ہے مٹی کے اوپر، جو افضل ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مخلوق کے سامنے سجدہ کرے۔ لاجک، وہ دلائل دے رہا تھا، یعظکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، اور یہ چیز وہ بیس کر رہا تھا دلائل کے اوپر۔ اگر یہاں یہ چیز حکم دے دی جاتی، حکم دے دیا جاتا تو نہیں، اس کے مقابلے میں ہم حکم دیتے ہیں ایسا کرو، حکم دیتے ہیں مانا تو جا سکتا تھا، ان دلائل کا رد تو نہیں مل سکتا تھا، مطمئن نہیں ہو سکتا تھا انسان۔ یہ ہے عزیزان من قرآن کا بلا۔ دیکھتے ہیں رب کیسا یہاں آ رہا ہے، بظاہر بات نہیں سمجھ میں آتی کہ انفاق کا ذکر ہو رہا ہے، حکمت کی بات درمیان میں آ رہی ہے، کتنا عجیب ربط ہے اس کے اندر۔ کہتا ٹھیک ہے وہ دلائل دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم بھی دلائل دیتے ہیں تمہیں۔ ایک دلیل وہ ہے جو وحی کی روح سے آتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے قرآن کریم نے کتاب اور حکمت دونوں کو منزل من اللہ کہا ہے، دونوں خدا کی طرف۔ یہ کیا چیز ہے؟ وہی ہمارے ہاں غلطی آئے مضامین، یعنی کتاب تو لے لیا قرآن شریف، اب حکمت کی تلاش میں نکلے، یہ بھی منزل من اللہ ہے، یہ کہاں چلے؟ بات دوسری طرف جائے گی۔ کتاب صرف قرآن نہیں، کتاب اور حکمت دونوں قرآن۔ کتاب کے معنی ہوتا ہے قانون، لا۔ ایک قانون دیا جاتا ہے اس طرح سے کہ قانون کی ڈیوائن افیکٹ وہ سمجھایا نہیں جاتا، خالی قانون اناؤنس کر دیا جاتا ہے، کل سے ایسا ہوگا، ٹھیک ہے، ماننا تو ہوتا ہے، دل مطمئن نہیں ہوتا۔ ایک قانون وہ ہے کہ جس کے ساتھ اس کے آبجیکٹو جو ہیں وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے اور اس طرح کی خرابیاں آ گئی تھیں اور یہ تدابیر اختیار کی گئی، ان میں یہ چیز ناقص رہے، لہذا اس بنا پر یہ اب قانون نافذ کیا جاتا ہے تاکہ یہ چیزیں ہوں۔ اسے اس کتاب کی حکمت کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہم ایسے لا گیور ہیں کہ ڈکٹیٹروں کی طرح نہیں کرتے کہ کتاب دے دی ہم نے، قانون بنا دیا، دے دیا، سمجھایا ہی نہ کہ کیوں بنایا ہم نے یہ قانون، تمہارا اس میں کیا فائدہ ہے۔ ڈکٹیٹر اس لیے نہیں سمجھاتا کہ ہر قانون کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے اور اس کا اعتراض وہ کرنا نہیں چاہتا کہ ہم نے اپنے لیے یہ قانون بنایا ہے۔ دعویٰ تو اس کا بھی پبلک سرونٹ ہونے کا ہوتا ہے نا، اس لیے وہ اس کی حکمت نہیں دیتا۔ جو قانون دوسروں کے فائدے کے لیے دیتا ہے، بناتا ہے، وہ پھر اس کی حکمت بھی ساتھ بتاتا ہے کہ یہ بات ہو گئی تھی، تمہارے لیے یہ چیز یوں کی گئی۔ خدا اپنے فائدے کے لیے قانون نہیں دیتا۔ واللہ غنی عن العالمین، ہر قانون تمہارے فائدے کے لیے ہے، تو جب تمہارے فائدے کے لیے ہے تو ضروری ہے کہ قانون کے ساتھ سمجھایا جائے کہ اس میں تمہارا فائدہ کیا ہے۔ کسے کہتے ہیں عزیزان من؟ حکمت۔
قرآن نے جہاں کہا کتب علیکم الصیام قانون ہے، فرض کیے گئے تمہارے اوپر روزے صیام، ٹھیک ہے ماننا ہو. اس کے آگے آتا ہے لعلکم، ایک دفعہ کتب آیا، 3 دفعہ لعلکم آیا ہے، تاکہ اس کا یہ نتیجہ نکلے، تاکہ یہ بات ہو، تاکہ تمہارے لیے یہ کچھ ہو، اور جو لعلکم ہے وہ سب ہمارے لیے ہے. یہ نہیں تاکہ ہمارا فلاں کام رکا ہوا جو ہے وہ سمجھ جائے، تاکہ تمہارے لیے یہ ہو جائے. یہ لعلکم جو ہے یہ حکمت ہوتی ہے اس کی. یہ ہے وہ حکمت، وہ دلائل، دوائی فٹ جو خدا کی طرف سے ملتی ہے. یہاں یہ کہا ہے یؤتی الحکمت من یشاء. میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے یہ الحکمت جو ہے یہ الف لام والی ہے، یاد رکھیے گا. یہ حکمت نہیں ہے عام عقل جسے کہا جائے گا، یہ الحکمت ہے. قرآن نے اس کو منزل من اللہ کہا ہے. بات تو یہ وحی کے اوپر آئے گی، جب میں وہاں آؤں گا تو عرض کروں گا. 17/39 یہ بیان ہو رہے ہیں اخلاق کے تمام قوانین، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے 17/39 ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت. یہ ہے جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہے حکمت. تو الحکمت خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے ہی ملتی ہے، منزل من اللہ ہوتی. ایک اور حوالہ لکھ لیجئے 43/63 وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا ہے کہ یہ ہے وہ حکمت جو ہم نے تمہیں وحی کے ذریعے دی ہے. تو یہاں الحکمت عام عقل انسانی کا نام نہیں ہے، کیونکہ عام عقل انسانی تو وہ فریبکار ہوتی ہے. وہ تو ایک قوت ہے جس کو دونوں طرف برتا جا سکتا ہے. چور کو اس کی حکمت سکھاتی یہ ہے کہ کس دروازے سے اندر آیا جائے، کیسے مال لیا جائے، کہاں سے باہر جایا جائے. گھر والے کو اس کی حکمت یہ سکھاتی ہے کہ مال کو محفوظ کیسے کیا جائے. تو حکمت ایک صلاحیت کا نام ہے، اس کا استعمال جو ہے یہ ہے. اگر انسان اپنے ہی جذبات کے تابع اس کو استعمال کرے، یہی حکمت دنیا کے اندر سارے فسادوں کا باعث بن جاتی ہے. یہ بیوقوفوں کی دنیا نے بیچاری نے کیا دنیا کو لوٹنا ہے، اس کو تو ساری دنیا خود لوٹ کے لے جاتی ہے. یہ جو لوٹنے والے ہوتے ہیں وہ بڑے تیز ترار چالاک ہوتے ہیں، ان کی حکمت، ان کی عقل بڑی تیز ہوتی ہے. تو عقل تو یہ کرتی ہے. یہ ہے عزیزان من، جب عقل انسانی کو انسان کے جذبات کے تابع رکھ دیا جائے. میں کسی کے ہاں گیا اور وہاں دیکھا کہ اس کی گھڑی، اس کا فاؤنٹین پین کہیں یہ پڑا ہے، بہت جی میں آیا اس کو کراؤں. اب وہ میری عقل جو ہے سجھا رہی ہے کہ اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا جائے. اور ایک عقل ہے جس میں میرے یہ جذبہ تھا نا کہ یہ میں کسی طرح سے لے لوں، یہ چرا لوں. دوسری طرف یہ چیز آتی ہے کہ یہ جذبہ پیدا ہوا اور اس کے تابع ایک وہاں سے دلیل آئی. پہلی دلیل تو یہ آئی کہ اگر یہ رواج عام ہو جائے کہیں کہ کسی کی کوئی چیز پڑی ہو، جو زیادہ تدبیر کسی طرح اختیار کر لے وہ لے جائے، تو سوچو تمہارا کچھ محفوظ رہے گا. پھر اگلی چیز یہ کہ آج تو اتنی سی ٹیمپٹیشن ہے، یہ جب آگے بات بڑھی تو اپنے مومنٹم سے یہ کہاں تک پھر پہنچے گی. اگلی چیز یہ، اور پھر یہ چیز کہ اس انداز سے جو چیز تم لے جاؤ گے اس سے تمہاری ذات کا کتنا نقصان ہوگا. یہ سارے دلائل وہ ہیں جو وحی کی روح سے ملی ہوئی حکمت جو ہے وہ دیتی ہے ایسے وقت میں. قرآن کریم نے اسی لیے عزیزان من
عجیب چیز وہ کہہ جاتا ہے. یہ جو چیز تھی کہ میرے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ میں چرا لوں یہ چیز, جیب کاٹ لوں اس کی, فریب دے دوں اس کو, جھوٹ بول لوں, یہ جذبہ ہے. نگاہ غلط بھی نے اس کا علاج سوچا یہ کہ جذبات کو فنا کر دیا جائے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. یہ سارا تصوف دنیا کا جتنا بھی ہے, وہ یونان کی پلیٹونزم ہو, عیسائیت کی خانقاہ ہو, ایران کی مجوسیت ہو, ہندوستان کی ویدانت ہو, ہمارے یہاں کا تصوف ہو, بنیاد یہ کہ یہ جذبات شیطان ہیں, ان کو فنا کر دیجیے. اور یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ فنا ہو ہی نہیں سکتا. اس کے فنا کرنے کے لیے انہوں نے کہا ترک دنیا, اور کہنے والا اسی دنیا میں بیٹھا ہوا سانس لے رہا ہے, تو اسی دنیا کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوا ہے. میں اور باقی چیزوں کو چھوڑتا ہوں, یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ بھی کام کر دیا, پانی پینا ہی پڑے گا, تیسرے دن سے کچھ کھانا ہی پڑے گا, لیکن میں کہتا ہوں کچھ نہ صحیح, اس دنیا کی میٹیریل چیز جو ہے جس کو ہوا کہتے ہیں تو ہر سانس میں وہ لے رہا ہے. ترک دنیا نہیں ہو سکتا, ترک جذبات نہیں ہو سکتا. یہ جذبہ جو تھا کہ میری نجات ہو جائے, میری روحانیت بلند ہو جائے, یہ بھی تو ایک جذبہ ہے. کیا شعر یاد آ جاتا, وہ چاہتے تھے نہ دیکھے کوئی ادا میری, چھپے جو مجھ سے تو یہ بھی, تو کیا یہ بھی ایک ادا نہ ہوئی. جذبات یا خواہشات کا ترک, اور یہ جذبہ اور خواہش کے نجات ہو جائے. اسی لیے آپ کو پتا ہے تصوف کے اندر جہاں یہ کہا جاتا ہے ترک دنیا, ترک اولا, ترک اقبا, اور اس کے بعد ہوتا ہے ترک ترک. شاعری قرآن اس قسم کی بات الفریبی ہوں گمراہ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے غلط چیز. اس کے تو معنی یہ ہوں گے اگر یہ کہا ہے کہ جذبات ایسی قابل نفرت ضرر انگیز چیز ہے کہ ان کو فنا کر دینا چاہیے. خدا کے متعلق کیا تصور ہوگا کہ وہ ہر انسانی بچہ جو پیدا کرتا ہے اس میں جذبات پیدا کیے چلا جاتا ہے, اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے پورا کارخانہ ہم نے لگا رکھا ہے کہ جذبات کو کچل دیا جائے, مار دیا جائے, مار دیا بنا جنہیں بنانا پہ آگے دیکھ اسی کنہیں مارنے آگے. ادھر دیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں, کتنے جذبات تو بنائے گا, ہم بنا کیے چلے جائیں گے. کیا بات, مذاق ہو رہا ہے. قرآن عزیزان من کہتا ہے یہ بات غلط ہے کہ جذبات جو ہیں یہ کوئی بربادی کے قابل چیز ہے, یہ شر کی چیز ہے, یہ فنا کر دینے کے قابل چیز ہے. بالکل نہیں. جذبات تو عمل کے لیے بڑی بلند طاقت ہے. آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے, جذبات اور جذبات میں فرق کیا کرتا ہے. 28/50 28/50 فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, اے رسول اگر یہ تیری دعوت پر لبیک نہیں کہتے ہیں, فَعْلَمْ تو یاد رکھ, إِنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ یہ اپنے جذبات کا اتباع کر رہے ہیں, اس کے پیچھے چل رہے ہیں. تو یہاں تک جو یہ نظر آیا کہ وہ جذبات کا اتباع جو ہے وہ غلطی طرف لے جانے والی چیز ہے. یہاں تو یہ نظر آیا. اس کے ساتھ ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. یہ گمراہی اس لیے ہے کہ یہ اپنے جذبات کو خدا کی دی ہوئی رہنمائی کے تابع نہیں رکھتے ہیں, اس کے الرغم فرق میں لاتے ہیں. لہذا
جذبات کو شرمگیز چیز نہیں، وہ قابل نفرت شے نہیں، وہ ایسے نہیں کہ ان کو فنا کر دیا جائے۔ جذبات کو اگر اس کی رہنمائی کے تابع رکھا جائے تو اس میں ہی حسن پیدا ہوتا ہے۔ اگر ان کو سرکش اور بے باک ادھر سے کر دیا جائے اور یہ اپنی ہی عقل فریب کار کے تابع رکھا جائے پھر یہ شاری شر بن جاتے ہیں صاحب۔ لہذا علاج جذبات کے فنا کرنے میں نہیں، جذبات کو خدا کی رہنمائی کے تابع صرف کرنے کا نام ہے۔ یہ ہے وہ چیز جسے اب ہمارے سامنے عقل کی دو قسمیں ہو گئیں۔ قسمیں تو دو نہیں، یعنی اس کے استعمال کے اعتبار سے دو قسم کی یہ ہو گئی عقل۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جسے ہمارے ہاں کا وہ شخص کے جسے قرآن کی بصیرت حاصل تھی، کہنے کا انداز کیا ہوا تھا، تو اس نے یہ چیز کہی، عقل خود بھی دیگرو عقل جہاں بھی دیگرس۔ کیا واضح کیا جاتا تھا، بات ساری اتنی ہے۔ اپنی اپنی ربوبیت تو ہر شخص کرتا ہے، اپنے بچوں تک بھی کرتا ہے۔ ایک ربوبیت ہے جسے اس نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، قابل حمد و ستائش ربوبیت یہ نہیں کہ تم اپنی پرورش کر رہے ہو، وہ یہ ہے کہ پوری نوع انسانی کی پرورش کا سامان کیا کر رہے ہو سر۔ عقل جہاں بھی آپ نے دیکھا کیا کہہ دیا یہ شخص، اور اسی کو دوسری جگہ انہوں نے، یہ تو قیام مشرق میں ہے، قیام با افرنگ میں بڑی عجیب نظم ہے وہ، یہ جاوید نامے میں یہ کہا ہے، وہاں یہ کہا ہے کہ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، وہ عقل جو انفرادی مفاد ہی کو دیکھتی ہے وہ دوسرے کے مفاد کو سوچ نہیں سکتی، وہ اس سے غافل رہتی ہے۔ سود خود بیند نہ بیند سود غیر، ہر شخص اپنا فائدہ دیکھتا ہے، دوسرے کا فائدہ نہیں دیتا، اور وہی حق بینندہ سود ہما در نگاہ سود و بہبود ہما۔ خدا کی وہی پوری انسانیت کا مفاد دیکھتی ہے، اس کی نگاہ میں ہر ایک کا فائدہ اور بہبود ہوتا ہے۔ یہ ہوا فرق۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یہ ہے وہ حکمت عزیزان من، عقل جہاں بھی جو سود و بہبود ہما دیکھتی ہے۔ شیطان عقل بے باک جو صرف اس ایک فرد کے مفاد کا تحفظ سوچتا ہے، یعنی انسان کے اپنے جذبات جو وہی سے سرکش ہو جائیں۔ یہ ہے وہ حکمت جو کہا کہ اس مقام پہ تمہارے ذاتی جذبات تمہیں یہ کہیں گے، خدا کی دی ہوئی حکمت رب العالمینی کو اس دنیا کے اندر عمل نافذ کرے گی، وہ یہ بات کہے گی تمہیں، دی ہوئی تو خدا کی ہے یہ۔ اور آپ دیکھتے ہیں آگے کیا قرآن کہتا ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن یہ بات بھی وہی سمجھ سکیں گے جو اپنی عقل سے کام دیں گے۔ یعنی وہاں کے دلائل جو دیے گئے ہیں ان کو بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یوں ہی مان لو، ان دلائل کو بھی اپنی عقل کی روح سے پرکھو۔ لیکن یہاں اس عقل کے لیے لفظ ذرا اور حسین لیا ہے، الباب، الب الباب کہنے ہیں نا اسی، اس بات الب الباب ہے، یہ ہے نا وہ جو لبا ہوتا ہے پنجابی جن کے نام تت کڈیا ہے فلانی گل کا، یہ ہوتا ہے اولو الالباب، وہ جو عقل کی گہرائیوں تک پہنچتے ہیں، سطحی چیز نہیں ہوتی۔ کیا چیز؟ دلائل کا جواب دلائل سے، یہ دلائل جو وحی کی روح سے دیے گئے، ان کو سمجھنے کے لیے پھر عقل و فکر کی ضرورت ہے، لقوم یتفکرون۔ کہا یہ چیز ہے جو تمہیں اس چیز سے روک سکتی ہے۔ بہرحال معلوم نہیں اس سے فائدہ ہوا یا کس کا نقصان ہوا،
میری گھڑی 8 ہی بجے پر رکی ہوئی ہے. یہ سوچیں گے یا اللہ جو 2 گھنٹہ اور رنگ کوئی اللہ کے نام سے وقت بتا دو بھائی. ہاں جی 9 بج کے. ویسے تو کچھ خوش ہو رہا تھا میں. بات بڑی عمدہ چل رہی ہے عزیزان من. درمیان میں یہ کچھ کہا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ. یاد رکھو جو کچھ بھی تم یہ صرف کراتے ہو، یہ بیج کے دانے جو مٹی میں ملا آتے ہو، ان حالات میں جب کہ ابھی وہ نظام متشکل نہیں ہوا، اس کے لیے دیے چلے جا رہے ہو، ان ریٹرن کچھ نہیں مل رہا، یہ نہ سمجھو کہ کسی کے علم میں نہیں ہے. یہاں بھی یہ جذبہ ہوتا ہے نا، کہیں سے اپیل ہو چندے کی، میرے لکھلانا بھی اس کی آواز میں کرنا، کیا ہوتا ہے یہ؟ اس کے علم میں یہ بات آ گئی کہ میں نے یہ دیا ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے. یہ یعنی یہ جو دیا بھی میں نے، یہ سب کچھ یہ کچھ بھی ہے اونچی چلے گیا. ستے منڈے کا منہ چمنا، نہ منڈے کے احسان نہ منڈے کی ماں کے احسان. یہ جذبہ ہے، عجیب چیز ہے. قرآن کہتا ہے فإن اللہ یعلمہ. یہ نہ کہو کہ یوں ہی گیا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی کے علم میں نہیں آیا، ہمارے علم میں ہے. یاد رکھیے یہاں 2 باتیں آئیں، ما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر. جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، اور وہی لفظ ترجمہ جو ہوتا ہے جو کچھ تم نظر کے طور کے اوپر دیتے ہو. اب پھر وہی آ گئی دقت. ہمارے ہاں زبان عربی کا قرآن اردو یا پنجابی میں ہم سمجھتے ہیں، نظر تو ہم سمجھتے ہیں. منت ماننی خدا کے لیے نظر نہ بھی سمجھ میں آئے تو ہر روز صبح گلبرگ میں تو کام، شہر میں تو اب بھی وہ آواز آتی ہے نا، نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ. یہ نظر مانتے ہیں. اب تو ہم وہاں سے بھی گر کے تو اللہ کی نظر تو کام ہوتی ہے. یہ نظریں منتیں ہم مانتے ہیں قبروں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے. یہاں یہ چیز آئی کہ جو کچھ بھی تم صرف کرتے ہو، اور نظر تم میں نظر، جو کچھ تم منت مانتے ہو اللہ کی، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے نظر کا. اللہ جانتا ہے. اب یہاں سے یہ چیز آ گئی کہ یہ نظر منت ماننا جو ہے صاحب قرآن شریف کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ اردو کے تصور پنجابی کے معنی کے اعتبار سے یہی چیز ہے. قرآن میں یہ بات نہیں. ہمارے تصور کے مطابق ہوتا کیا ہے؟ کبھی کھڑے ہو کے سوچا ہم نے، اگر مجھے اس کام میں کتنا فائدہ ہو گیا تو میں منت مانتا ہوں اللہ کی، چھوڑ دیجئے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، ان کو مقبروں کو اور بیروں کو، اللہ کی صحیح، اللہ کی منت مانتا ہوں کہ اگر یہ چیز یوں ہو گئی تو اس میں سے میں 1000 روپیہ جو ہے اس کے نام پہ دے دوں گا. اگر یہ اس نے کر دیا تو پھر تو دے دوں گا، نہ کیا تو پھر گاڑا. یعنی جو اس سے کام ہم کرا رہے ہیں، اگر اس نے یہ کر دیا تو پھر میں یہ دوں گا. وہ بھی اسے مان لے گا، اچھا جی پھر دے دینا، اسے پتہ نہیں ہے. معاف رکھیے گا عام بات کرنے کی. ہمارے یہاں ایک بڑی عمدہ مسل ہوتی تھی، انہوں نے بات صاف کر دی تھی کس قسم کی نظر کی. پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ یہ نظر ماننے والے جو ہیں پھر کرتے کیا ہیں. میراثی کا بیل گم ہو گیا، اس نے کہا کہ یارویں والے یہ بیل مل جائے تو میں 11 روپیہ نہیں نیاز دینا. چلا گیا، ابھی نہیں مل رہا تھا، تلاش نہیں کر رہا. 12ویں والے جو مل جائے تو 12 نہ دیا، کیسے دیے 52 دیا، 101 نہ دیا.
منتا مانتا گیا تو اتنا انہوں پوچھا کہنے لگا تیرا بول تو سارا 20 روپیہ کا بھی اے جنیاں تو منتا مان لی نے آج ایک گھوٹ 200 روپیہ بن گیا یہ کرنا کی ہے کہنے لگا سنگھی ہاتھ پی جانے سارے ڈوڈو دیا میں بحث نہیں جانے دو ایک طرف ان سب کو دے لوں گا میں. نظر کی یہ جو کیفیت تھی اس کے لیے ہمارے ہاں یہ چیز تھی تو وڈی چیرا ویدگی پہلے لئیے رکھا وڈی رشوت سیدھی سی بات ہے. رشوت کو اگر ملتوی کر دیا جائے کام ہونے کے بعد کون دیتا ہے وہ تو پھنسے ہوئے ہوں. چیرا یہ جو کشتی میں جاتے ہیں نا ایک طرف سے دوسری طرف ملا تو وہ جو لیتے ہیں چراغی اسے بھی کہتے ہیں چیرا بھی اسے کہتے ہیں. کشتی میں بیٹھنے کا ریل کا ٹکٹ بس کا ٹکٹ یہاں سے جو بیٹھ گیا اور دیا نہیں وہاں اگلے پار پہ چلا گیا وہاں جا کے یہ نہیں دیتا تو کیا کر دو گے اس کا وہ تو پار چلا گیا. ویدگی ڈاکٹر کی فیس پہلے لے لو کل کو جو اس کا دم نکل گیا مریض کا پھر کہاں سے لوگ یہ اچھا ہو گیا تو کیا کر لو گے اس کا. یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ عقل مندوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے رکھا دیجیے. یہ نظر جو ہے ہمارے ہاں یہ ہوتی تو یہی چیز ہے غور سے عزیزان من سننے کی چیزیں ہیں. ہمارے ہاں یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کبھی کھڑے ہو کے ہم سوچتے نہیں. جس میں ہمارے یہاں اصلاح بھی تھی اس کو بھی یہ سوچا کہ صاحب یہ قبروں پہ مقبروں کے اوپر جا کے نظر جو ہے یا منت ماننی یہ غلط ہے. خدا کے ہاں منت ماننا یا نظر دینا جو ہے یہ بالکل صحیح چیز ہے. سوچا کبھی نہیں کہ یہ نظر اور منت ہے کیا اگر یہ کام میرا ہو گیا تو یہ میں یہ کروں گا نہ ہوا سوال ہی نہیں. خدا کے ساتھ یہ معاملہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یوں کیا یہ ہو کے رہے گا اس کے مطابق کرنے سے یہ ہو کے رہے تو پھر یہ کہ میں تمہیں یہ دوں گا اگر تم نے ایسا نہ کیا ایسا نہیں ہوگا. ایسی سیدھی بات کرتا ہے وہ تو اس لیے کہ اس میں بیچ میں سے یہ نظرانہ لینا نہیں ہے. نظر یہ نہیں ہے عزیزان یہ ہے کیا. بات تو یہی صاف ہو گئی تھی پہلے. ما انفقتم من نفقۃ جو کچھ تم مال و دولت میں سے دو گے وہ او نظر تم من نظر یا نظر ہوگی. نظر میں سے میں بھی سمجھاتا ہوں. پہلی چیز تو یہ صاف ہوگی کہ یہ پیسے بھیجنے کا معاملہ نہیں ہے. یہاں دیکھا کیسے بات صاف ہوتی ہے کیونکہ وہ تو پہلے کہہ دیا نا کہ جو کچھ تم اس معاملے سے دو گے یا جو کچھ تم نظر اس طرح سے مانو گے. تو ہمارے یہاں تو نظر ہوتی ساری باتیں پہلے کی ہے جی. پہلی چیز یہ غلط ہے. اگلی چیز آپ دیکھیے نظر کہتے کس کو. ایک چیز تو یہ ہے اتنی انکم کے اوپر اتنا انکم ٹیکس دینا ضروری ہے واجب ہے قانون. سیلاب آ جاتا ہے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے جنگ ہو جاتی ہے اپیل ہوتی ہے حکومت کی طرف تو بھائی اس کے لیے تم رضاکارانہ طور کے اوپر کیا عطیت دیتے. یہ جو واجبات ہوتے ہیں قانون کی روح سے جو دینا پڑتا ہے اس سے علاوہ جو رضاکارانہ طور پہ از خود دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں صدقہ. قرآن میں یہ صدقات آئے ہیں نا یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس قسم کی ایمرجنسی کے وقت میں قانوناً تو وہ ضروری نہیں ہوتی ہیں رضاکارانہ طور پہ دیا جاتا ہے. بند ٹوٹ گیا سیلاب آ رہا ہے کچھ لوگ ایسے متمول ہیں گاؤں میں کہ جنہوں نے جھٹ سے کچھ روپیہ اکٹھا کیا اور اس کے لیے وہ کہیں سے ریت لائے مٹی لائے چونا لائے اینٹیں لائے جو روپئے سے کام ہوتا ہے
جن کے پاس یہ نہیں ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کدال لیے، انہوں نے مرچے لیے، وہ بھاگے ہوئے آئے، انہوں نے مٹی کھودنی شروع کر دی، خود ٹوکریاں ڈھونی، جا کے ڈالنا شروع کر دیا. یہ وہاں کچھ اس قسم کی مینوئل لیبر کرتی ہیں. ایک تو یہ یاد رکھیے کہ قانوناً ان کے اوپر کوئی فرض نہیں تھا. نظر کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو قانوناً تو تمہارے اوپر فرض نہ ہو، لیکن تم اپنے اوپر خود اس کو فرض قرار دینا. میں یہ کروں گا. ہمارے یہاں کی انجمنوں میں، خرابی کاموں میں لوگ یہ کہتے ہیں صاحب کہ صاحب میں اپنی آمدنی کا اتنے فیصد دیے چلے جاؤں گا ہر میں. یہ واجبات نہیں ہوتے، یہ سیلف امپوزڈ ایک چیز ہوتی ہے. قرآن کی روح سے ہر وہ چیز کہ جو واجبات میں تو نہ ہو لیکن کسی آنے والے، یہ یاد رکھیے نون زال رے یہ مادہ جو ہے اس میں یہ پہلو ہوتا ہے، کسی آنے والے نقصان یا خطرے کے احتمال سے کوئی چیز ایسی کرنا کہ جو حکمن تو نہ کہی گئی ہو اس کو، لیکن وہ اب خود اس کے لیے اپنے اوپر واجب کر لے کہ نہیں میں صاحب یہ ڈیوٹی لوں گا. یہ جو ڈیوٹیاں ہمارے یہاں بڑھ جاتی ہیں کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نذور کہلاتی ہیں، نظر ہوتی. قرآن نے مومن کی صفت یہ بھی کہی ہے جو اصول بن نظور، کہ وہ جو اپنے اوپر اس طرح سے واجب قرار دے دیتے ہیں، چیز اور وعدہ کرتے ہیں، وہ اس کو بھی پورا کرتے ہیں. لیکن ہوتی ہے یہ عام طور پہ وہ چیز جو روپے پیسے کی شکل میں نہیں بلکہ عام خدمت کی شکل میں، محنت کی شکل میں یہ ہوتی ہے. اسی لیے یہاں ما انفقتم من نفقۃ کے بعد کہا نظرتم من نظر. دلیل اس کی قرآن کریم میں دیجیے 9/79 منافقین کا ذکر ہے. وہ کہتا ہے ان کی کیفیت یہ ہے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات. ان کی حالت یہ ہے کہ جماعت مومنین میں سے جو ان کاموں کے لیے رضاکارانہ طور پہ اتنا کچھ دیتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ان کے اوپر بھی کچھ الزام ڈالتے ہیں، طنز کرتے ہیں، ان کی نیت پہ شبہ کرتے ہیں، ان کے متعلق بھی عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں کہ ہاں جی تو یہ بات ہو گئی جس کے لیے یہ کر رہے ہیں. کہتا ہے ان کے متعلق بھی یہ کرتے ہیں، دینے والوں کے متعلق. والذین لا یجدون، لیکن وہ لوگ کہ جن کے پاس روپیہ پیسہ دینے کے لیے نہیں ہوتا، الا جہدہم، لیکن وہ اپنی محنت دے سکتے ہیں بیچارے. وہ جب آتے ہیں تو ان کے متعلق فیسخرون منکم، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ لو بھائی یہ آ گئے ہیں نظام کام کرنے والے ٹوکریاں چپیاں ہوئی ہیں. منافق کی کیفیت یہ ہے کہ دینے والوں پہ الزام دھرتے ہیں. مجھے پتا نہیں کہاں سے یہ رات سے آ گیا سارا کچھ جو ہے ٹھیک ہے جی وہ تو دینے پہلے. یہ جو دوسرا طبقہ ہے جن کے پاس یہ دینے کے لیے نہیں لیکن وہ رضاکارانہ طور پہ جڑتا ہوں، اپنی محنت کو لے کے حاضر ہو گئے ہیں، ان کا یہ مذاق اڑاتے. تفسیر ہو گئی قرآن کی اس آیت کی ما انفقتم من نفقۃ اور نذرتم من نذر. جو کچھ تم پیسے کی روح سے اس کے لیے خرچ کرو یا جن کے پاس یہ نہیں ہے وہ اپنی جہد، جو اپنی کوششیں، اپنی محنت، وہ اس چیز کو لے کر جو حاضر ہو جائے. کچھ بھی ان میں سے جو کچھ تم کرو گے اس نظام کے قیام کے لیے فإن اللہ یعلمہ، خدا اس کو جانتا ہے. اور یاد رکھیے وما للظالمین من انصار، یہاں لفظ ظالم عجیب آیا ہے. دینے کو تو اور بھی دیتے ہیں، کام بھی وہ کرتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے، ظلم میں نے عرض کیا تھا جس مقام پہ کسی چیز کو ہونا چاہیے اس کا اس مقام پہ نہ ہونا، یہ ظلم ہے عربی زبان کے اندر. دیتے ہیں جس مقام کے اوپر یہ دینا چاہیے وہاں نہیں دیتے.
جس مقصد کے لیے یہ دینا چاہیے اس مقصد کے لیے نہیں دیتے. یہ ظالمین ہیں. یاد رکھیے یہ وہ لوگ ہیں دیتے بھی ہیں، لیکن آپ دیکھو گے کہ وہ وقت وہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ جس میں بے نہیں ہے، جس میں دوستی کام نہیں آئے گی، جس میں سفارش کام نہیں آئے گی، من انصار کہا، اس قسم کے دینے والوں کا اس وقت کوئی دوست نہیں ہوا کرتا. اور یہ وہ چیز تھی جو پچھلی دفعہ میں نے عرض کی تھی کہ یہ لوگ وہاں کہیں گے قیامت میں، جسے ہم کہتے ہیں خدا کے ہاں سے مانگیں گے اس کا اجر کہ ہم نے بھی تو یہ کچھ دیا تھا. جواب میں یہ کہا گیا تھا اذھبتم بالطیبات من حیات الدنیا، تم نے اس کا بدلہ اپنی دنیا کی زندگی میں ہی لے لیا تھا. حاکم خوش ہو، نام پیدا ہو، ایگو کی سیٹسفیکشن ہو، جو بھی اس قسم کے تمہارے مطالبے تھے، خواہشات تھیں، معاوضے تھے، قرآن کہتا ہے تم لے چکے ہوئے ہو. یہ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، لیکن تم نے جو اس کی قیمت مانگی تھی وہ تمہیں مل گئی تھی. اب تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں. وما للظالمین من انصار. غالباً وقت ہو گیا. سورہ بقرہ کی آیت 270 تک عزیزان من ہم آ گئے. 271 سے ہم آئندہ درس میں لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.